بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف۔ طریقے انسانی کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 10۔ روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 آیات 11 تا 25۔ ابلیسیت اور آدمیت میں فرق۔ دوسرے رکوع میں قصہ آدم ابلیس بیان ہوا۔ واضح کیا گیا کہ ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نے الہی توڑ دیا۔ اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا، بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم کو اللہ نے بڑائی عطا کی۔ انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 26 تا 31۔ لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عوریاں کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل ساتر لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 آیات 32 تا 39۔ غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہیں وہ ہرگز حرام نہیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقہ سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کرے کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے۔ ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی راہ کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔